نمبر 1 تجارت میں نیت اچھی کرے، نمبر 2 فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے، نمبر 3 بازار دنیا میں بیٹھ کے بازار آخرت سے غافل نہ ہو، نمبر 4 ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے، نمبر 5 حرص نہ رکھے، نمبر 6 ان اصولوں سے بھی بچ جائے جو اس کو حرام کے شبے میں لے کر جائے۔ تو یہ اسلامی اصول تھے۔ تو تجارت کے اسلامی احکامات میں کچھ شرائط، اصول اور ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ تاجر کو سچا کاروبار کرنا چاہیے، اور سچے کاروبار کے اندر اس کو اپنی اصول میں سب سے پہلے 6 اصول میں بتا رہا ہوں تجارت کے، آپ کی خدمت میں جو روزی کے اندر برکت فرمائیں گے۔ یہ اسلامی 6 اصول ہیں، آپ ان کو سنیے، اور تاجر ہیں تو آپ ان کو اپنی زندگی میں لاگو فرمائیے، پھر آپ دیکھیں آپ کی تجارت نفع بند کیسے نہیں ہوتی۔ فرمایا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت میں اچھی نیت شامل کر لے، نیت بندہ اچھی کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ میں اسی لیے تجارت کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھیک نہ مانگنا پڑے، تاکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ میری محنت، میری تگ و دو، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، اور میری یہ محنت صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے مال پر میرا طمع، میری لالچ، میرے اندر حسد، یہ چیزیں نہ آئیں۔ میری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک نیت سے تجارت کر رہا ہوں تاکہ برائی سے محفوظ رہوں، اور اپنی ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، میری آل اولاد ہے، ان کی ضروریات میں پوری کرتا رہوں۔ یہ نیت بنیادی طور پہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ نمبر 2، اپنی صنعت اور تجارت میں فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے۔ یہ تجارت فرض کفایہ ہے، مسلمانوں میں ایک بندہ کرے تو سب سے گناہ ٹل جاتا ہے، تو فرض کفایہ آپ جانتے ہیں، تو فرض کفایہ کی نیت کرے کہ یہ ایسا فرض ہے جس کو بطور کفایہ ادا کیا جاتا ہے، تو میں فریضہ کفایہ ادا کر رہا ہوں، یہ اس شخص کی نیت ہونی چاہیے۔ اور اس نیت پر اس آدمی کو جو اجر ملے گا نا، وہ ان سب کی طرف سے ملے گا جن کی ذمہ داریاں پوری کر کے ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرپرستی کر رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ تجارت عبادت بنے گی نا، تو جو بندہ اس کی تجارت سے فائدہ اٹھائے گا، چاہے کسی کا تعاون کر رہا ہے، چاہے اپنی بہن پر ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، کسی اور کو دے رہا ہے، تو ایسے سمجھیں وہ سارے یہی عبادت کر رہے ہیں، اور اس بندے کے حصے میں ان کا ثواب آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ فرض کفایہ کی نیت کر رہا ہے۔ محلے میں ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں مسجد میں نہ بیٹھے نا، تو پورا محلہ گناہ گار ہے نا۔ کیوں؟ آپ نے سنت کفایہ ادا نہیں کی۔ کوئی ایک محلے سے بندہ بھی اپنے محلے والوں کے قریبیوں کے جنازے میں نہ جائے تو فرض کفایہ کی ادائیگی نہیں ہوئی، سب گناہ گار ہے نا۔ اور اگر کوئی ایک ہی چلا جائے تو اسے سب کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تاجر فرض کفایہ کی ادائیگی کی نیت کرے کہ میں ٹھیک کام کی نیت کر رہا ہوں، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے تاکہ میں فرض کفایہ ادا کروں اور باقیوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں، اور ان کا اجر بھی میں اپنے لیے لے لوں۔ تیسرے نمبر پہ اصول فرمایا بازار آخرت سے بھی اس بازار میں غافل نہ ہو۔ دنیا کے بازار میں بیٹھ کے آخرت کے بازار سے غافل نہ ہو۔ دنیا کے بازار میں محنت کریں گے اجرت ملے گی، آخرت کے لیے محنت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، یعنی نماز قضا نہ ہو، تجارت کی وجہ سے یہ روزہ نہ چھوڑے، تجارت کی وجہ سے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جو غلط کام اس بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، توجہ رکھنا۔ فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور رب کے ہاں مبغوض جگہیں جن سے نفرت ہے وہ بازار ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ تو جہاں بری جگہیں ہیں وہ کیوں ہیں کہ وہاں گناہوں کا سامان بڑی کثرت سے مل جاتا ہے، وہ بد نظری ہو یا وہ کچھ اور بھی ہو، آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں اس بندے نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت، خصوصاً تجارت کرتے ہوئے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ میں مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوں یا اسے عبادت سمجھ رہا ہوں۔ میرا اصول، میرا مطمع نظر میرے سامنے ہے کیا، میرا نظریہ کیا ہے، میں کس نظریے کو لے کر دیوان میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ بندہ بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ آخرت کے بازار کا مطلب یعنی اس بندے کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ گاہک بلائے تو بندہ نہ جا سکے شکل کرتے یار تو اٹینڈ کر لے،
اللہ بلا رہا ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، حی علی الصلاح کہہ کر بلا رہا ہے۔ جو نماز عرش پہ رسول اللہ کو تحفہ ملا، حی علی الفلاح کہہ کر بلا رہا ہے کامیابی کی طرف آئے، تو یہ اتنا اس تجارت میں منہمک، مشغول، مصروف نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کے منادی کی آواز پہ بھی لبیک نہ کہہ سکے۔ تو بازار دنیا میں بیٹھ کے بازار آخرت سے غافل نہ ہو۔ چوتھی چیز، وہاں پر بیٹھ کر یہ تلاوتیں تو نہیں کر سکتا، یہ معاملے میں مصروف ہے، فارغ وقت ملے تو اور بات ہے، لیکن یہ تجارت میں مصروف ہے، لینے دینے میں، خرید و فروخت میں۔ ہاں ایک کام کرے تو اس شخص کی تجارت عبادتوں میں اعلیٰ درجے پر عبادت بنے گی۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے۔ زبان سے نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ زبان سے کہنا بندے کو آسانی سے، یہ کاؤنٹر ملتا ہے، یہ ہاتھ پہ رکھ لیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ریاکاری ہے، میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے تسبیح ہاتھ میں رکھنا ریاکاری ہے؟ تمہیں پتہ ہے ریاکاری کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ تم نے دوسرے کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے؟ اتنا جلدی بھی فتوے کی مشین نہ چلا لیا کرے نا۔ ایک بندہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اپنے یاد رکھنے کے لیے کاؤنٹر رکھا ہے، ہم اس کو ریاکار نہیں کہیں گے۔ ایک صحابی تھے، اونچی اونچی آواز میں رسول اللہ کے دروازے پر پڑے ہوتے اور ذکر فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بندہ تو ریاکار ہے، آہستہ کرے نہ، اتنا اونچا کیوں کر رہا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عمر بل اواہ، اسے ریاکار نہ کہو اس کا دل کڑ رہا ہے اور یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کے دل سے آواز نکل رہی ہے۔ تو ریاکاری یوں نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تنبیہ فرمائی، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو ایسے ریاکار کا فتویٰ نہ دیں۔ ہاتھ میں تسبیح کے کئی فائدے ہیں، بھولا ہوا ذکر بھی یاد رہتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہو تو بد نظری کا گناہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں گے تسبیح ہاتھ تھی جاتے مولوی دی آنکھ دیکھو، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا۔ تو ہاتھ میں تسبیح اور کاؤنٹر یاد رہتا ہے اور اسے بندہ پڑھتا رہتا ہے۔ آپ کبھی تسبیح کے بغیر ذکر کر کے کاؤنٹ کریں اور تسبیح ہاتھ میں رکھ کے کریں، آپ کو کتنا واضح فرق نظر آئے گا، خود سمجھ آ جائے گا۔ تو بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھے، یہ چوتھی چیز ہے۔ پانچویں چیز، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حرص اپنے دل میں نہ ہو۔ اس کی دکان ہے، سیم دکان اسی طرح کسی اور دکاندار کی ہے، اس کے پاس تو گاہک آ رہے اور میرے پاس نہیں آ رہے، یہ حرص ہے۔ یوں کہنا چاہیے اللہ جیسے اس کے پاس بھیجے ہیں ایسے میرے پاس بھی بھیج دے۔ بھائی کے لیے بھی دعا ہو، اپنے لیے بھی دعا ہو۔ یہ پانچواں اسلامی اصول ہے تجارت کا، حرص نہیں ہونا چاہیے۔ حرص بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ حرص کیا ہوتا ہے یار؟ وہ حرص، ایک تاجر کے بارے میں آتا ہے، وہ عصر سے پہلے دکان بند کر کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا ابھی تو ٹائم رہتا ہے، انہوں نے کہا جتنا میری آج کی ضروریات ہے نا وہ پوری ہو گئی ہیں، آپ مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کل بھی تو وہی اللہ ہے جو آج ہے۔ حرص نہیں ہونا چاہیے۔ حرص ہوگا تو یہ تجارت اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ ختم ہوتی جائے گی، چاہے اس کی نمبرنگ بڑھ رہے ہوں لیکن برکات ختم ہو جائیں گی۔ تو حرص بالکل بندہ نہ رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے بازار میں جائے اور سب سے بعد بازار میں آئے۔ ایک ہے مصروفیت کی وجہ سے پہلے گیا بعد میں اور بات ہے، ایک ہے حرص کی وجہ سے گیا، حرص کی وجہ سے نہیں۔ اللہ پہ توکل کر کے بندہ جائے تو بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چھٹا اصول اور آخری اصول اسلامی تجارت کا، فرمایا چھٹا اصول یہ ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ اللہ میں حرام سے بچنے کے لیے کاروبار کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی ہو کہ جس میں حرام کا تھوڑا بہت شبہ آ جائے، شک آ جائے، اس شکوک و شبہات کی حرام کی چیزوں کو بھی بندہ چھوڑ دے۔ صرف یہ نہیں ہے یہ فینلی حرام ہے، یہ واضح حرام ہے تو میں حرام کو چھوڑ رہا ہوں، کہا جی نہیں، بندہ شکوک و شبہات کے موقع پہ بھی اس چیز کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین فما بینہما مشتبہات، فرمائے لوگو حلال بھی شریعت میں واضح کر دیا گیا ہے، حرام بھی شریعت میں ظاہر اور واضح کر دیا گیا ہے، اس میں درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو شبہ پیدا کرتی ہیں، بس آپ شبہ کو چھوڑ دیں تو آپ حلال کے ساتھ لگ جائیں گے۔ شبہات میں پڑ گئے تو بندہ ایک دن کہیں نہ کہیں غلطی میں آ جائے گا۔ شبہات کی مثال دوں، ایک آدمی کا چلنا ہر وقت کنارے پہ ہو، ایک آدمی کا چلنا صحیح راستے پہ ہو، گرنے کا خطرہ اس کا کم ہے اس کا زیادہ ہے جو کناروں پر چل رہا ہے، جو جان جوکھی کاموں میں خود کو ڈالے ہوئے ہے، تو لہٰذا ایسی کاموں میں خود کو نہ ڈالیں جو حرام کا شبہ پیدا کرے۔ یہ 6 اسلامی اصول ہیں، ان بنیادوں پہ اگر بندہ تجارت کر لے، خدا کی قسم اس آدمی کی یہ زندگی، یہ تجارت عبادت بن جائے۔